السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فضائل ذکر سے متعلق احادیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 130۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ بخاری کی حدیث۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اعمال صالحہ کے ذریعے جتنا زیادہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، میں اس سے زیادہ اپنی رحمت اور مدد کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ حدیث نمبر 131۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میری یاد میں ہلتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ابن ماجہ۔ حدیث 132۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احکام تو شریعت کے بہت سے ہیں جن پر عمل تو ضروری ہے ہی، لیکن مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں اپنا معمول بنا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہر وقت تر رہے۔ ترمذی۔ حدیث نمبر 133۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میری آخری گفتگو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کے وقت ہوئی وہ یہ تھی کہ میں نے پوچھا، تمام اعمال میں محبوب ترین عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے سب سے افضل عمل اور اللہ کے سب سے زیادہ قرب دلانے والا عمل بتائیے۔ ارشاد فرمایا، تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب زندگی میں ذکر کا اہتمام رہا ہو۔ بازار مجموع الزوائد وغیرہ۔ فائدہ، جدائی کے وقت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا امیر بنا کر بھیجا تھا، اس موقع پر یہ گفتگو ہوئی تھی۔ حدیث نمبر 134۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہو، تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہو، تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والا، سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی بہتر، اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو وہ تم کو قتل کریں اس سے بھی بڑھا ہوا ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ترمذی کی حدیث۔ حدیث نمبر 135۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو وہ مل گئیں اس کو دنیا و آخرت کی ہر خیر مل گئی، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن، اور ایسی بیوی جو نہ اپنے نفس میں خیانت کرے یعنی پاک دامن رہے اور نہ شوہر کے مال میں خیانت کرے۔ طبرانی مجموع الزوائد۔
حدیث نمبر 136۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزانہ دن رات بندوں پر احسان اور صدقہ ہوتا رہتا ہے، لیکن کوئی احسان کسی بندے پر اس سے بڑھ کر نہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرما دیں۔ طبرانی مجمع الزوائد، حدیث نمبر 137۔ حضرت حنظلہ اسیدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا حال ویسا رہے جیسا میرے پاس ہوتا ہے اور تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگے۔ لیکن حنظلہ بات یہ ہے کہ یہ کیفیت کبھی کبھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، یعنی انسان کی ایک ہی کیفیت ہر وقت نہیں رہتی بلکہ حالات کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے۔ حدیث نمبر 138۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت والوں کو جنت میں جانے کے بعد دنیا کی کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر گزری ہوگی۔ یعنی جب جنت میں ذکر کے بدلے ملنے والی نعمتوں کو جنتی دیکھیں گے تو ان کو قلق ہوگا کہ کاش دنیا میں کوئی بھی گھڑی ذکر کے بغیر نہ گزری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا دھیان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔